جس طرح سیم بلڈ گروپ ہی مریض کو لگایا جاتا ہے، کراس نہیں لگایا جاتا۔ مثلا اگر کسی مریض کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے تو اس کو او نیگیٹو بلڈ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ڈیتھ 90% کنفرم سمجھے، اس کی زندگی کے چانس بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بلڈ گروپ کے معاملے میں ڈاکٹر بڑے کانشیس ہوتے ہیں، مطلب وہ بڑے چکنے ہوتے ہیں، وہ اپنے کان، آنکھیں اور دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے اور یہ صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ ٹائم لائف، اگر زندگی ایک دفعہ چلی جائے تو یہ دوبارہ نہیں آتی۔ زندگی کا، لائف کا کوئی ریپلیس نہیں ہے، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ آپ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر آپ کا کوئی آرگنز مطلب ڈیمیج ہو گیا، آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن لائف کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر بڑے کانشیس ہوتے ہیں بلڈ گروپ کے معاملے میں۔ جس طرح کراس بلڈ گروپ نہیں لگ سکتا، بالکل اسی طرح غریب، چھابڑی فروش، نان ٹکی والا، سموسے پکوڑے والا، نائی اور کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور کا ووٹ کسی سنتکار، کسی جاگیردار، کسی اشرافیہ کے ٹولے کو نہیں لگ سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک سائیکل والا، موٹر سائیکل والے کا ووٹ کسی سنتکار، جاگیردار، جس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، اس کو کیسے لگ سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے 76 ایئر سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کسان، مزدور، چھابڑی والا، نان ٹکی والا، سموسے پکوڑے والوں کے ووٹ سنتکاروں اور جاگیرداروں کو جا رہے ہیں، ان کو جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک کے سارے آرگنز تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ آپ جوڈیشری لے لیں، آپ انتظامیہ لے لیں، آپ پارلیمنٹ لے لیں، یہ سارے ادارے رولنگ ایلیٹ، اشرافیہ، سنتکاروں، جاگیرداروں کے پپٹس بنے ہوئے ہیں، ان کی یہ پتلیاں بنے ہوئے ہیں۔ وہ اوپر سے ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں، نیچے سے یہ آرڈر پہ آرڈر جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ یہ سارے ادارے، اس ہر چیز کو یہ رولنگ ایلیٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ ایک مزدور، ایک دہاڑی دار جو این ایوریج 1000 روپیہ بھی نہیں کماتا، وہ اپنے موٹر سائیکل کی ٹائر ٹیوب بدلے، اس کا آئل چینج نہیں کروا سکتا، اس کی ٹیوننگ نہیں کروا سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں گھر کا راشن پورا کر لوں، اگر میں نے ٹائر ٹیوب چینج کر لی تو ماں کی دوائی کیسے آئے گی، بچوں کی فیس کیسے میں دے سکوں گا، میں دوسرے معاملات کیسے ہینڈل کروں گا اگر میں نے یہ کام کروا لیا۔ وہ ٹائر ٹیوب بدلنے کے لیے، وہ آئل چینج کرنے کے لیے، یا اپنی موٹر سائیکل کی مینٹیننس کرنے کے لیے پورا مہینہ سوچتا رہتا ہے۔ کام پر جاتے ہوئے، کام سے واپس آتے ہوئے وہ سوچتا رہتا ہے۔ اس کلاس کے بندے کا، اس بلڈ گروپ کے بندے کا ووٹ سنتکاروں، جاگیرداروں اور اشرافیوں کو کیسے لگ سکتا ہے، جس کی لینڈ کروزروں کا ایک دن کا پٹرول لاکھوں میں ہوتا ہے، اور جس کی لینڈ کروزروں کے ڈرائیوروں کے کھانے کھونے کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے، اس کا ووٹ ان سنتکاروں، جاگیرداروں کو کیسے لگ سکتا ہے جو گاڑی کا آئل چینج نہیں کروا سکتا، جو ٹائر ٹیوب نہیں بدلا سکتا، جو یہ کام چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی جس کو سوچنا پڑتا ہے، اس کا ووٹ ان سنتکاروں کو کیسے لگ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ خود سوچیں کہ ایک موٹر سائیکل والے کا ووٹ، موٹر سائیکل والا بھی وہ جس کی قسطیں ابھی دینی باقی ہیں، جس کو قسطوں والے فون کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ قسطیں رہ رہی ہیں، اس کا ووٹ کیسے سنتکاروں، جاگیرداروں اور لینڈ کروزر مافیا کو لگ سکتا ہے؟ آپ پلیز اپنے آپ پر بھی اور اپنی آنے والی نسلوں پر بھی رحم کریں، اور اپنی کلاس کے بندے کو چنیں جو پڑھا لکھا، کمپیٹنٹ اور قابل ہو۔ دیکھیں، میری بات آپ غور سے سن لیں، جس کا پیٹ خالی ہوگا وہی درد محسوس کرے گا، وہی فیلنگ سمجھے گا خالی پیٹ والی۔ یہ بھرے ہوئے پیٹوں والے، یہ اتنی بڑی بڑی توندوں والے، یہ غریب کے حقوق کی کیا ترجمانی کریں گے؟ یہ صرف لوٹنے آتے ہیں، ورگلانے آتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے،
میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے آپ پر اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں پر ظلم نہ کریں. اب اپنی کلاس میں سے، اب لوور مڈل کلاس میں سے جو کمپیٹنٹ پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو ووٹ دیں. جس طرح یہ بلڈ سیم بلڈ ہی افیکٹو ہوتا ہے، اسی طرح یہ سیم کلاس ہی آپ کے حقوق کی ترجمانی کرے گی. آپ کے حقوق کی ترجمانی یہ سنتکار جگیردار کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کے حقوق کی ترجمانی ہمیشہ لوور مڈل کلاس کا پڑھا لکھا کمپیٹنٹ نوجوان کرے گا. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ نہ دیکھو کہ وہ موٹر سائیکل پر آتا ہے، اس کے پاس کیا ہے. یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے وطن سے، اس کے اندر جنون کتنا ہے وطن کے لیے، اس کے اندر جوش کتنا ہے خدمت کا، اس کے اندر وطن کا عشق کتنا ہے، اور اس کے اندر بہادری کتنی ہے، اشرافیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی. اس کے اندر دیکھیں کہ جرت کتنی ہے آپ کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے، اور اشرافیہ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر طاقت کتنی ہے اشرافیہ سے آپ کے حقوق چھین کر لانے کے لیے. انشاءاللہ جب آپ ایسے کمپیٹنٹ قابل لوور مڈل کلاس نوجوان کی سپورٹ کریں گے، ان کو آگے لائیں گے، پھر انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا، قوم بھی ترقی کرے گی، اور علاقے بھی ترقی کریں گے. جزاک اللہ خیر.